کہ نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو مرد اہن قرار دے دیا۔ امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنرل عاصم منیر نے دو ٹوک کہا، بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا مکمل اعادہ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کا سب سے طاقتور شخص پردے کے پیچھے رہنے کو ترجیح دیتا تھا، اپنے عوامی پروفائل کو سختی سے کنٹرول کرتا تھا اور اپنے اعلانات کو زیادہ تر سیٹ پیس فوجی تقریبات میں گرافی خطابات تک محدود رکھتا تھا۔ لیکن ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں تقریباً 2 ہفتے قبل ہونے والے مہلک دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی کو تیز کرنے کے مرکز میں قدم رکھا ہے۔ چونکہ پہلگام قصبے کے قریب 2 درجن سے زائد ہندو سیاحوں کو ہلاک کرنے والے اس حملے کے جواب میں بھارت میں دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اپنی سخت باتوں سے پاکستان کے لہجے کو تیزی سے ڈھالا ہے۔ جمعرات کو ایک فوجی مشق کے دوران ایک ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر جنرل سید عاصم منیر نے میدان میں موجود فوجیوں سے خطاب کیا، کوئی ابہام نہیں ہونے دیں۔ انہوں نے کہا، بھارت کی طرف سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری پرعزم اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے کسی بھی بھارتی اسٹرائک سے میچ یا اس سے تجاوز کرنے کے عزم کا حوالہ تھا۔ جنرل منیر کے تبصروں کو ہندوستان اور پاکستان میں ان کی طاقت کو پیش کرنے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت کی عکاسی کے طور پر دیکھا گیا ہے، جب ان کا ملک برسوں سے سیاسی تقسیم اور معاشی مشکلات سے دوچار رہا ہے۔ ان مشکلات نے اس ثابت قدمی کو ختم کر دیا ہے جو پاکستانیوں نے کئی دہائیوں سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محسوس کیا تھا، جس کا ملکی سیاست کی رہنمائی میں ایک طویل عرصے سے خفیہ ہاتھ رہا ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر کا رد عمل سیاسی حساب کتاب سے زیادہ لگتا ہے۔ تجزیہ کار انہیں بھارت کے خلاف سخت گیر موقف رکھنے والے کے طور پر بیان کرتے ہیں، جن کے خیالات ان کے وقت میں پاکستان کی 2 اہم ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان کے خیال سے کہ بھارت کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تنازع ایک مذہبی نوعیت کا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیو یارک ٹائمز نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مرد اہن قرار دے دیا۔ امریکی اخبار نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے قائدانہ کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے واضح موقف کو تشکیل دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جنرل عاصم منیر نے 2 ٹوک کہا، بھارت کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنرل عاصم منیر کا خطاب کسی بھی بھارتی حملے کا جواب دینے کے عزم کا مکمل اعادہ ہے۔ جنرل عاصم منیر نے سیاسی معاشی مشکلات میں گھری پاکستانی قوم کو متحد کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کا سب سے طاقتور شخص پردے کے پیچھے رہنے کو ترجیح دیتا تھا، اپنے عوامی پروفائل کو سختی سے کنٹرول کرتا تھا اور اپنے اعلانات کو زیادہ تر سیٹ پیس فوجی تقریبات میں کوریوگرافی خطابات تک محدود رکھتا تھا۔ لیکن ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں تقریباً 2 ہفتے قبل ہونے والے مہلک دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی کو تیز کرنے کے مرکز میں قدم رکھا ہے۔ چونکہ پہلگام قصبے کے قریب 2 درجن سے زائد ہندو سیاحوں کو ہلاک کرنے والے اس حملے کے جواب میں بھارت میں دباؤ بڑھ رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے اپنی سخت باتوں سے پاکستان کے لہجے کو تیزی سے ڈھالا ہے۔ جمعرات کو ایک فوجی مشق کے دوران ایک ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر جنرل عاصم منیر نے میدان میں موجود فوجیوں سے خطاب کیا، کوئی ابہام نہیں ہونے دیں۔ انہوں نے کہا، بھارت کی طرف سے کسی بھی فوجی مہم جوئی کا فوری پرعزم اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی کسی بھی بھارتی اسٹرائک سے میچ یا اس سے تجاوز کرنے کے عزم کا حوالہ تھا۔ جنرل عاصم منیر کے تبصروں کو ہندوستان اور پاکستان میں ان کی طاقت کو پیش کرنے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کی ضرورت کی عکاسی کے طور پر دیکھا گیا ہے، جب ان کا ملک برسوں سے سیاسی تقسیم اور معاشی مشکلات سے دوچار رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیو یارک ٹائمز نے عاصم منیر کے بارے میں کہا کہ ان مشکلات نے ثابت قدمی کو ختم کر دیا ہے جو پاکستانیوں نے کئی دہائیوں سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محسوس کیا تھا، جس کا ملکی سیاست کی رہنمائی میں ایک طویل عرصے سے خفیہ ہاتھ رہا ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر کا رد عمل سیاسی حساب کتاب سے زیادہ لگتا ہے۔ تجزیہ کار انہیں بھارت کے خلاف سخت گیر موقف رکھنے والے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔
इसी हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड जनरल मीसम रज़ा जी। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के हवाले से। सर, बात करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ को मर्द आहन करार दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें जी, ये तो एक एप्रिसिएशन है जिसको हम बड़ी खुशाइंद खबर देखते हैं। खबर तो जितनी अच्छी है वो तो है ही है, लेकिन द मोर इम्पोर्टेंट इज द टाइमिंग। जिस टाइमिंग पे न्यूयॉर्क टाइम ने ये बात की है और जिस तरह उन्होंने मेंशन किया है और जिस बोल्ड वर्ड्स में उन्होंने मेंशन किया है, वो वाकई काबिल सताइश अमल है। देखें, एक बात और याद रखिएगा कि ये न्यूयॉर्क टाइम ने कोई फेवर नहीं की, ये उन्होंने सिर्फ सच बोला है। और सच क्या है कि सैयद आसिम मुनीर साहब ने जब फौज की कमान संभाली थी तो उस वक्त फौज का मोरल बहुत डाउन था, पॉलिटिकल साइड से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म थी, अंदरूनी इख्तलाफात अरूज पे थे, बैरूनी थ्रेट्स जो हैं वो अरूज पे थी। KPK के हालात आपके सामने थे, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने थे। और जिस हुनरमंदी के साथ, जिस प्रोफेशनल कैपेबिलिटी के साथ आर्मी चीफ साहब ने इस कमान को लेके चले, फौज को एक पेज पे मुतहद किया, फौज की ट्रेनिंग, एवेल्युएशन, एप्रिसिएशन, रिटायरमेंट्स सबको बड़े तरीके से मैनेज किया और उसके बाद एक क़यादत के नीचे वो लेके और जिस तरह उन्होंने न सिर्फ फौज की कैपेबिलिटी को एनहेंस किया है बल्कि उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर फौज का रोल, SIFC जैसे इदारे, उसके बाद ग्रीन इनिशिएटिव जैसे इदारे, फिर डिप्लोमेटिकली अंदरूनी तौर पे भी पाकिस्तान को मजबूत किया और डिप्लोमेटिकली बैरूनी तौर पे भी पाकिस्तान की सफारती जो फतह हुई है ये मुंह बोलता सबूत है। आप तो सिर्फ इस बात का आज बात कर रहे हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम ने उनको मर्द आहन करार दे दिया है। मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ी बात वो जो ईरान के रूहानी पेशवा हैं खामनेई साहब, जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया और कश्मीर के ऊपर उन्होंने जिस तरह भारत के खिलाफ बयान दिया है, जिसकी आग इंडिया के अंदर लगी हुई है इस मौके पे, वो मेरे लिए इससे भी ज्यादा अहम है। और उन्होंने कश्मीरी लोगों के मजालिम जो हैं गजा के मजालिम के बराबर करार दिए हैं। अब ये हमारी आर्मी चीफ साहब की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी डेमोक्रेटिक क़यादत की ये बहुत बड़ी फतह है और मैं पूरी कौम को इस पे ऊपर और खसूसी तौर पे पाक फौज को और आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद पेश कर। जी, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड मीसम रज़ा, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे।